لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. صبح بخیر اور جمعہ مبارک. اس دعا کے ساتھ کہ آج کا جمعہ ہم سب کے لیے، ویسے بھی جمعہ دنوں کا سردار ہے، اور خدا کرے کہ آج کا دن ہم سب کے لیے مبارک ثابت ہو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیف بھائی کی ضمانت کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہے. خدا کرے کہ آج وہ فیصلہ اناؤنس ہو جائے، اور خدا کرے کہ وہ سیف بھائی کے حق میں، ان 5 لاکھ خاندانوں کے حق میں وہ فیصلہ آئے. اور کبھی امید ہے انشاءاللہ آپ تمام احباب کی دعاؤں کے صدقے انشاءاللہ فیصلہ ان کے حق میں آنا چاہیے، آئے گا. رب تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ چونکہ میں نے 3 جو لاسٹ جو میں نے ویڈیوز جو شیئر کی ہیں، پارٹ 1، پارٹ 2 اور پارٹ 3، تو اس پہ بڑے دلچسپ قسم کے جسے کہتے ہیں کہ رسپانس آیا. لیکن ایک بڑے مزے کی بات جو ہے اس میں، جس کو میں نے کم از کم انجوائے کیا، اور یقیناً آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں نا، گو ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے. تو ان 3 ویڈیوز نے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ چاہے مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ کہہ لیں، کوئی بھی چیز کہہ لیں، لیکن بہت سارے جو لوگ ہماری صفوں میں تھے جن کو ہم اپنا سمجھتے تھے، ان کے اصل چہرے بھی سامنے آئے. اور پھر جیسے وہ گروپوں میں آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ایک اللہ کی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے، اپنے اپنے ایجنڈے لے کے، اپنے اپنے بزنس پلان لے کے، اپنی اپنی کمپنیز لے کے. اور پھر کئی ایسے بھی ہیں جو خدائی خدمتگار ہے، جن کا نہ کوئی بی فار یو سے لینا ہے، نہ دینا ہے، نہ ان کی کوئی ٹکے کی انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر. تو جتنے منہ اتنی باتیں. لیکن الحمدللہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بہت سارے ایسے احباب کہ جنہوں نے بہت کچھ دیکھا ہوا تھا، ان کی پرسنل آبزرویشن تھی. چونکہ میں تو نیا ہوں، میں اتنا واقف نہیں ہوں پاسٹ سے، لیکن جنہوں نے بہت کچھ دیکھا ہوا تھا، سنا ہوا تھا، انہوں نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی کہ آپ نے جو جو باتیں شیئر کی، واقعی ہم اس تجربے سے گزر چکے ریگارڈنگ خلائی مخلوق. دیکھیں، خلائی مخلوق کا ذکر کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، آپ کو یقیناً پتہ ہے، اور خاص طور پہ جو میرے چینل کے سبسکرائبر ہیں وہ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے بھی بارہا اس چیز کا ذکر کیا. اور پرٹیکولرلی لاسٹ نومبر میں میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں نے ایک بات کی تھی کہ انف از انف، اب ہم مزید ویٹ نہیں کریں گے. وہ مخلوق کدھر گئی جو کرتا درتا تھی؟ چونکہ کچھ باتوں کا ہمیں علم تھا کہ کہا تو جا رہا ہے، پبلکلی فیس کون کر رہا ہے؟ ملک نوید صاحب ہے، میں ہوں، چند اور احباب ہے. ہمیں جو کہا گیا ہم نے وہ چیز آگے امانتاً کنوے کی. اور الحمدللہ آج دن تک میں نے جو بات بھی اپنے چینل پہ شیئر کی، اللہ کا کرم ہے کہ جو بات میرے نوٹس میں تھی، میرے نالج میں تھی، یا میرے ذاتی تجربے یا مشاہدے میں تھی، میں نے آپ کے ساتھ صرف وہ شیئر کی. اور خاص طور پہ سیف بھائی کے حوالے سے اگر میں نے کوئی بھی بات کی، اگر ان سے کوئی ملاقات ہوئی، تو ورڈ بائی ورڈ وہ ان کی ایک امانت ہوتی تھی میرے پاس، جو کہ میں شیئر کرتا ہوں. اور الحمدللہ لوگوں نے اس تمام چیزوں کو کنفرم کیا. لیکن بیچ میں کچھ دلچسپ واقعات بھی ہوئے کہ لوگوں نے تو اس کو اس طریقے سے اٹھایا نا. راجہ ریاض کی ویڈیو آ گئی ہے، سیف الرحمان خان نیازی مکر گیا ہے، اس نے کہا جی سارا کچھ خلائی مخلوق لے گئی ہے، اب تو ادھر بچا ہی کچھ نہیں. تو فٹافٹ آ جائے، ابھی یہ نئی کمپنی آ گئی ہے، یہ تازی ابھی تازہ توے سے اتری ہے، گرم گرم ہے، ادھر آ جائے. تو جتنے منہ اتنی باتیں، اور ہر شخص اپنے ایجنڈے پہ. تو خیر، میں آنا چاہوں گا اصل بات پہ. گزارش صرف اتنی سی ہے کہ میرا وہی سوال ہے
کہ ریفرنس فائل ہوا، 6 لوگوں کے اس کے اندر نام ہیں. ابھی لاسٹ ڈیٹ پہ وہاں پہ پریزنٹ کون لوگ تھے؟ صرف وہ لوگ جو جوڈیشل ہوئے، جو اڈالہ جیل میں تھے. ایک وہ سہیل اور ایک سیف صاحب. باقی جو 4 نام ہیں، ڈیفینیٹلی اگر ان کا نام ریفرنس میں آیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ایسی بات ہوگی نا کہ ریفرنس میں ان کا نام آیا. اور ریفرنس میں جب نام ڈالا جاتا تو کہا یہی جاتا کہ یہ ہماری فائنل فائنڈنگ ہے اور یہ اس میں ملزمان ہیں، اینڈ دیٹس آل. دکھ اس وقت ہوا کہ جب 6 میں سے صرف 2 لوگ تھے، 4 لوگوں کا آتا پتہ ہی نہیں. اتنے عرصے سے اگر کردار کشی کی گئی، میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، گروپس میں، کسی بھی جگہ پہ اگر نام لیا گیا تو کس کا نام لیا گیا؟ صرف سیف الرحمان خان نیازی کا. وہ جو تمام جو لوگ آئے اس میں ریفرنس میں جن کا نام آیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا؟ بھائی سیف الرحمان کی تو ایک ایک چیز ضبط کر لی گئی، ان کی بھی کوئی چیز ضبط ہوئی؟ ان کو بھی کسی نے اریسٹ کرنے کی کوشش کی؟ ان کو بھی کسی نے نیب میں بلایا؟ کبھی آج دن تک کسی میڈیا چینل، کسی بھی جگہ پہ کوئی رپورٹ ہوئی ہے کہ جی فلاں کو بلایا گیا تھا، وہ شامل تفتیش ہوا، یا فلاں سے یہ انویسٹیگیشن ہوئی؟ نتھنگ. دکھ اس بات کا تھا. اور دوسرا دکھ یہ وہی خلائی مخلوق کہ جو کرتا دھرتا تھے، آل ان آل تھے، ہر پروجیکٹ، ہر جگہ، جو کہ وہ سیاہ سفید کے مالک تھے. اور ماشاءاللہ انہوں نے ایک بڑا زبردست قسم کا انہوں نے فل پروٹوکول انہوں نے اپنا ایک ٹینیور گزارا. لیکن جب برا وقت آیا، میں نہیں کہتا ہوں کہ جی وہ بڑے ظالم ہیں، بڑے یہ ہیں، بڑے وہ ہیں. کوئی سنگل بندہ صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ خاص طور پہ جب سے صاحب بھائی اریسٹ ہوئے، کوئی سنگل آدمی ان سے جیل میں ملنے تک کے لیے گیا ہو، کبھی کورٹ میں ملنے کے لیے گیا ہو، اس نے جا کے صرف خیریت ہی دریافت کی ہو کہ صاحب بھائی آپ کا کیا حال ہے؟ نتھنگ. کچھ بھی نہیں ہے. صرف اس چیز کا افسوس ہے. اور یہ چیزیں آج میں کہہ رہا ہوں، کل لیگل ٹیم کہے گی، اور ممکن ہے کہ کل یہی باتیں صاحب بھائی بھی کہیں گے کورٹ کے اندر جس وقت ٹرائل ہوگا. صاحب وہی ہے کہ کیا صاحب بھائی کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ پوچھیں گے جی کیا ہے میٹھے چاول کلے میں ہی کھا دے سی، باقی کدھر گئے؟ تو رونا صرف اس بات کا ہے. جو لطیفے ہوئے ہیں، مجھے جو کالز آئی ہیں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ویڈیو نہیں دیکھنی، لیکن لوگوں کو یہ مس گائیڈ ضرور کرنا ہے کہ راجہ صاحب نے جناب 3 ویڈیو اپلوڈ کر دی ہیں. وہ ایک خلائی مخلوق تھی، وہ کشتی میں سارا کچھ رکھ کے نکل گئی. کوئی کال کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی راجہ صاحب نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، سیف صاحب بھی کشتی میں بیٹھ کے تو ملک سے فرار ہو گئے. کر لو گل. تو بہرحال یہ سلسلے جاری رہیں گے. اینی ہاؤ، خلائی مخلوق کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا. باقی جو بھی ہوگا، اب جس وقت ٹرائل ہوگا تو اس وقت اس پہ اگر کوئی گفتگو کرنی ہوگی تو وہ آبویسلی لیگل ٹیم کا کام ہے، یا مے بی پاسبل. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب اتنی ساری چیزیں سامنے آنے کے باوجود بھی اب کم از کم صاحب بھائی بھی میرا نہیں خیال کہ خاموشی اختیار کرے. وہ کہیں گے کہ ذمہ دار میں ہوں، میری کمٹمنٹ ہے ان کے ساتھ، جن لوگوں نے ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی. میں کھڑا ہوں، لیکن ریفرنس میں جن لوگوں کو آپ نے ڈالا ہے وہ کہاں ہیں؟ ان کو بھی تو لائے نا. ان کے بارے میں بھی تو کوئی رپورٹ سبمٹ کرے نا کہ آج دن تک آپ نے کیا کیا. ان کو کبھی ایک دن بلایا بھی ہے؟ ان میں سے کسی کی کوئی سنگل گاڑی تک بھی آپ نے ضبط کی ہے؟ یا صرف جسے کہتے ہیں نا کہ ٹارگیٹ پہ صرف ایک ہی شخص تھا، ایک ہی شخص ہے، اور خدا نہ خواستہ ایک ہی شخص رہے گا؟ دکھ صرف اس بات کا تھا. خیر وہ تو تھی خلائی مخلوق. اب میں آنا چاہوں گا ذرا زمینی مخلوق کی طرف. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بارہا ایک چیز کا ذکر کیا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میں
آج اس زمینی مخلوق پہ بات کروں گا، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ زمینی مخلوق کے لیے جو میں بات کرنے لگا ہوں، میری گفتگو آج کی اس ویڈیو میں کمپلیٹ نہیں ہوگی، میں صرف آپ کو کچھ پوائنٹس اس میں بتاؤں گا۔ فائنل ویڈیو انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلی ہوگی، پارٹ 5 اینڈ دیٹ ول بی دا فائنل، اس پہ میں گفتگو کروں گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے ریفرنس میں دیکھا کہ وہاں پہ ایک نام ہے زرینہ۔ وہ کون ہے؟ وہ ہماری ایکس بھابی ہیں جن کا نام ریفرنس میں ہے۔ یہ کیس انفیکٹ، چونکہ میں آج جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج اگر بی فار یو، ایس آر جی یا سیف الرحمان خان نیازی یا 5 لاکھ لوگ اگر اس نہج پہ پہنچے ہیں، یہ حالات و واقعات ہوئے ہیں، تو بیسیکلی یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، فیکٹ کیا ہیں؟ اور اس میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ سیکھنے کے لیے آپ کو بڑا کچھ ملے گا۔ پرسنل لائف کے لیے، آپ کی اپنی جو پرسنل لائف ہے اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے میری بات کو غور سے سنا تو یقیناً آپ کو بھی بہت کچھ سمجھ آئے گا، اور ممکن ہے کہ آپ کے لیے بھی اس میں ایک نہیں ہو سکتا بے شمار سبق ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ وہ جو ہماری سابقہ بھابی جو ہیں، ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے۔ صاحب بھائی کے بچے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے بچے ہیں، چونکہ میں صاحب بھائی کو بھائی کہتا ہوں تو وہ میرے بھائی کے بچے ہیں۔ لیکن یہ کیس شروع کہاں سے ہوا اور اس کی ایکچول بنیاد کیا ہے؟ اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں کوئی خدا نخواستہ سیف الرحمان خان نیازی کو کوئی فرشتہ بنا کے نہیں پیش کر رہا ہوں، وہ بھی میرے اور آپ جیسا انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں اس شخص میں بھی ہوں گی، ہیں بلکہ، لیکن ہوا کیا؟ سیف بھائی نے سب سے پہلی جو شادی کی تھی وہ میاں والی سے کی تھی، اور اس کے بعد یہ جو زرینہ خان ہے یہ سیف بھائی کی سیکنڈ وائف ہے، اور جب یہ شادی کی گئی تھی تو جو میاں والی سے انہوں نے جو شادی کی تھی اس کو انہوں نے ڈائیورس کر دیا تھا۔ اب اس کو مکافات عمل کہیں یا اس کو کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں، لیکن ہوا کیا کہ جب سیکنڈ میرج ہوئی تو پہلی بیوی کو ڈائیورس کروا دیا گیا۔ اس وقت تک تو وہ بالکل ٹھیک تھا سارا معاملہ، اوکے، سیکنڈ میرج ہو گئی، زندگی گزری، بچے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد جسے کہتے ہیں تلاش روزگار میں، مجھے وہ وقت بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے جب صاحب بھائی نے مجھے ایک سٹوری سنائی تھی، اور اتفاق سے اس وقت کراچی سے ایک خاتون تھی، وہ بھی وہاں پہ موجود تھی، اور صاحب بھائی جب باتیں کر رہے تھے تو وہ سامنے ٹیشو پڑا ہوا تھا، وہ بار بار وہ صرف اپنے آنسو پوچھ رہی تھی جو انہوں نے مجھے سٹوری سنائی۔ گو کہ جب میری انیشیل سٹیج پہ جب میٹنگز ہوئی تھی صاحب بھائی کے ساتھ، تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کی تھی ایسٹس کے حوالے سے، میرے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، تو میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ میرے 4 ایسٹس ہیں۔ انہوں نے کہا کون سے؟ میں نے کہا میرے 4 بچے، الحمدللہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، میری کل کائنات وہ ہیں، میرے ایسٹس وہ ہیں، اور الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ میں اپنے آپ کو دنیا کے چند ایک خوش قسمت ترین والدین میں سے سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، کہ جتنے فرما بردار اور جتنے اچھے بچے مجھے رب تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، ہر دیکھنے والا صرف ایک ہی بات کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظر بد سے بچائے۔ آج کے اس دور میں بھی کیا واقعی ایسی اولاد ہے؟ تو الحمدللہ۔ تو میں نے جب ان کو بتایا تو وہ بڑے حیران ہوئے، تو انہوں نے اس وقت مجھے یہ کہا تھا کہ یار بڑے بڑے خوش قسمت آدمی ہو، میرے ساتھ تو سارا کچھ کیا ہی میری اولاد نے ہے۔ تو سٹوری تو خیر انہوں نے مجھے اس وقت بھی سنائی تھی، لیکن جو بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں، انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جب بچے ہوئے تو میں روزگار کی تلاش میں اٹلی چلا گیا۔
اور اٹلی بھی کس طریقے سے گئے کہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں، جس طریقے سے لوگ جاتے ہیں بس چلے گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے مزدوری شروع کر دی، جو محنت مزدوری جو ہو سکتی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ میں گھروں میں پیپرز پھینکتا تھا، اور وہ اتنی ٹف جاب ہوا کرتی تھی، رات تک وہ سلسلہ جاری رہتا تھا، اور موسم کی گرمی سردی -12 -12 میں وہ شخص بقول ان کے کہ میرے جوتے پھٹے ہوتے تھے، میرے پاس پراپر کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، ایون کہ میں پیروں کے اوپر شاپر چڑھا کے سردی سے بچنے کے لیے میں اس طریقے سے گزارا کرتا تھا۔ کبھی دیہڑی لگ جاتی تھی، کبھی نہیں لگ جاتی تھی، اور جو لوگ فارن میں رہتے ہیں وہ یقیناً اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ وہاں پہ جب کمبائنڈ کوئی شخص کسی جگہ پہ رہتا ہے تو اس ڈیرے کے کوئی ایکسپینس بھی ہوتے ہوں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس میں ایکسپینس افورڈ نہیں کر سکتا تھا، میری جو دیہڑی لگتی تھی، میرا جو بھی کام ہوتا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میری خوراک صرف ایک ہی چیز تھی کہ 30 سینٹ کا کوئی پاستا وہاں سے ملتا تھا، تو وہ کہتے تھے میں اس کو بوائل کر کے اس کے اوپر تھوڑی سی چینی ڈال کے تو بس میں وہ کھایا کرتا تھا، اس کے علاوہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ پیٹ پہ پتھر باندھ کے جو محنت مزدوری کرتا تھا، 200 250 300 500 600 جتنے بھی ہوئے، وہ وہاں سے ڈالرز جو ہے وہ اپنی فیملی کو کراچی میں بھجواتے تھے، اور انہوں نے اس طریقے سے بچے پالنے شروع کیے۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ ذرا تھوڑے سے اسٹیبل ہوئے، اور جب انہوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا، وہ احباب خاص طور پہ جو سیف بھائی کو 2015 سے پہلے سے جانتے ہیں وہ یقیناً میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ سیف بھائی نے جس وقت باہر سے بیٹھ کے، تو شاید وہ اف آئی ایم ناٹ رانگ اس وقت شاید اس کا نام بی فار یو ٹریڈنگ تھا یا کچھ بھی بہرحال نام تھا، انہوں نے جب اپنا بزنس سٹارٹ کیا تو پاکستان میں ان کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں تھا، کوئی بھی اس طریقے کی چیز نہیں تھی۔ اس وقت پاکستان میں یہ بزنس کس نے سٹارٹ کیا؟ ہماری ایکس بھابی نے، کراچی والی نے۔ اور کس طریقے سے کیا کہ ان کے جو عزیز و اقارب تھے وہ ان کو انویسٹمنٹ کے لیے پیسے دیتے تھی، وہ رجسٹرڈ میں اس کو نوٹ کرتی تھی، کوئی ویب سائٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں، رجسٹر کے اوپر ہی سارا لکھا ہوتا تھا، جو آیا جس نے انویسٹمنٹ دی، پھر وہ پروفٹ لینے کے ٹائم وہ گھر سے آ کے وہ پروفٹ لے کے جاتے تھے، اور وہ رجسٹر آج بھی ان کے گھر پہ موجود ہے، اور نانا کرتے ہوئے اس میں کوئی 15-16 لاکھ 15-16 کروڑ کی ٹرانزیکشنز ہیں۔ اینی ہاؤ، اب ہوا کیا؟ بات وہی آتی ہے مقافات عمل والی۔ سیف بھائی جب پاکستان آئے اور انہوں نے اپنا بسیرا کیا لاہور، یہ ہماری کراچی والی بھابھی کو بچوں کو لاہور لانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ ایگری نہیں، انہوں نے کہا نہیں جی ہم کراچی میں ہی ٹھیک ہے، ہم نہیں، بلکہ آپ بھی کراچی میں رہے۔ لیکن مین وائل جو ہماری پریزیڈنٹ بھابھی ہیں رمیسا، انہوں نے ان کے ساتھ شادی کا پلان کیا، ان کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا۔ ہماری جو ایکس بھابھی ہیں جب ان تک رپورٹ ملی، ان تک بات پہنچی، تو یقیناً وہ ایک اظہار ناراضگی ہوتا ہے وہ ہوا، لیکن انہوں نے ایک ہی بات کی کہ چونکہ میرا نکاح ہو چکا ہے تو وہاں سے ڈیمانڈ یہ ہوئی کہ آپ اس کو ڈائیورس کر دیں، طلاق دے دیں۔ سیف صاحب نے ریفیوز کیا، وہاں سے جھگڑے سٹارٹ ہوئے، اور پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ جو رجسٹر گھر میں رکھا گیا تھا، جس میں عزیز و اقارب قریبی جو لوگ تھے آ کے ان کو پیسے ڈپازٹ کرایا کرتے تھے، ایون کہ وہ بی فار یو کی ویب سائٹ پہ بھی نہیں تھے، وہ اس رجسٹر پہ ہی تھے، تو ان میں سے جو بقول صاحب بھائی کے کہ وہ بچوں کے کوئی ٹیچر تھے، ایک کے کوئی 3 لاکھ روپے لگے ہوئے تھے اور ایک کے کوئی شاید 8 لاکھ روپے لگے ہوئے تھے، تو ہماری اس بھابھی نے
ایک سٹیمپ پیپر تیار کروایا، اس میں وٹنس ڈلوائی کہ جس کے 3 لاکھ روپے لگے ہوئے تھے اس کو 3 کروڑ کر دیا، اور جس کے 8 لاکھ روپے لگے ہوئے تھے شاید اس کو 8 کروڑ روپے کر دیا۔ اور ایف آئی اے کو انہوں نے رپورٹ کی کہ بھائی جی یہ جو صاحب ہے یہ تو جناب پیسے بھی نہیں دے رہے ہیں، اور یہ منی لانڈرنگ بھی کر رہے ہیں، یہ فلانا کام بھی کر رہے ہیں، یہ فلانا کام بھی کر رہے ہیں۔ اب وہاں سے آ کے یہ سلسلہ شروع ہو گیا، کمپلینٹ ہو گئی ایف آئی اے میں، اور ایف آئی اے آبویسلی ایف آئی اے نے حرکت میں آنا ہی تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ مین وائل کچھ احباب نے صلح صفائی کی کوشش کی، اور جب صلح صفائی کے لیے لوگ گئے، میں ان کے نام نہیں لینا چاہوں گا، تو وہاں پہ جو صورتحال سامنے آئی، ڈیمانڈ یہ آئی کہ فلانا ٹاور ہمارے نام فلاں بچے کے نام پہ کر دیں، فلانی پراپرٹی فلاں بچے کے نام پہ کر دیں، فلاں فلاں جو پراپرٹیز میرے نام پہ ہیں وہ میرے پاس ہی رہیں گی، اس کے علاوہ کوئی 50 کروڑ روپے اور دے دے، اور پھر جو ہے نا وہ ہم کیس جو ہے اس کو واپس لے لیں گے، اور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ رمیسا بابی کو جو ہے وہ ڈائیورس کر دیں۔ تو اکارڈنگ ٹو صاحب بھائی کہ وہ اپروکسیمیٹلی جو ان کی جو ڈیمانڈ بنتی تھی وہ تقریباً 2 ارب روپے کی تھی، اور ساتھ یہ بھی تھی کہ بھی رمیسا بابی کو ڈائیورس بھی کر دیں۔ تو فائنلی جو ہے وہ صاحب بھائی نے ان کو ریفیوز کیا، انہوں نے کہا جی اگر 2 ارب روپے دے کے اور آلریڈی جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ رکھیں، اور اس میں اسلام آباد کی پراپرٹی کی فائلز تھیں، کراچی کی ہیں، کافی کچھ ہے اس کے اندر گاڑیاں ہیں، تو ان کا جی ایسی محبت سے ہم باز آئے اوکے پھر اب دیکھی جائے گی، تو پھر خیر انہوں نے کیس کو انہوں نے فائٹ کیا۔ فائنلی جب سندھ ہائی کورٹ سے صاحب بھائی کی فیور میں ڈیسیژن آیا اور ایون کے کچھ اکاؤنٹس کھل بھی گئے، تو اس وقت صورتحال زیادہ خراب ہوئی، چونکہ وہ پھر بھابھی کے لیے اور ان بچوں کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنا کہ ہم نے کیا پلان کیا تھا اور یہ ہوا کیا۔ پھر انہوں نے اگلا سٹیپ لیا کہ انہوں نے ایس سی سی پی کو اپروچ کیا کہ جی یہ اس طریقے سے یہ کمپنیاں ہیں، اور انہوں نے بتایا ان کو کہ بھی اس میں فلاں بچہ اتنے پرسنٹ کا پارٹنر ہے، کوئی 40% کا پارٹنر ہے، کوئی 30% کا پارٹنر ہے، اور ایون کہ ہماری بھابھی بھی اس میں پارٹنر تھی۔ تو جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی، ایک چیز اور بھی مجھے یاد ہے کہ اور 5 کروڑ روپے منتھلی بھی انہوں نے دینا تھا اگر کوئی صلح صفائی اگر ہو جاتی جی کہ جی ہم کیس واپس لے لیں گے، لیکن صاحب بھائی نے چونکہ ریفیوز کیا تھا، وہاں سے وہ پھر ایس سی سی پی گئے، ایس سی سی پی سے پھر وہ کیس جو ہے وہ نیب تک پہنچا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ میں ابھی بڑی آپ کو ایک مختصر سی بات بتا رہا ہوں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کروں گا، اور میں بتاؤں گا کہ ایک والد نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا، ایک شوہر نے اپنی مسز کے لیے کیا کیا۔ میرے لیے وہ بہت قابل احترام ہے، بہت قابل احترام ہے، لیکن معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ بس شاید ان کے نصیب اچھے نہیں تھے، ان کی قسمت اچھی نہیں تھی کہ انہوں نے اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار لی، محض صرف اس ضد کی وجہ سے کہ رمیسا کو جو ہے وہ ڈیورس ہونی چاہیے۔ اور جو مجھ تک جو بات پہنچی انہوں نے کہا جی میں شیراں دی ماں دیکھو میں کی کر لاں گا، تو وہ آگے سے وہ بھی نیازی تھا، اس نے کہا اگر تو شیراں دی ماں ہے گی تو شیراں دا پیو میں گا، آ جاؤ پھر دیکھ لیں گے۔ تو یہ ایک انا تھی، اور اس انا کی بھینٹ چڑھ گیا وہ خاندان، سیف صاحب کا خاندان، وہ بچے، ڈویژن ہوگی، ڈائیورس جب ہو جاتی، جب طلاق ہو جاتی، تو پھر مجھے یہ بتا دیں گے ان بچوں کے اوپر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور ان بچوں کے لیے جو جو کچھ اس شخص نے کیا اور پھر جو اس کی اولاد نے اس کے ساتھ کیا، ایون کہ آج کر رہی ہے، آج بھی کر رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، صرف خلائی مخلوق نہیں، یہ جو زمینی مخلوق ہے یہ ممکن ہے شاید اس سے بھی زیادہ ایکٹیو ہوگی۔ یہ میں اگلی
ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ یہ تمام ڈیٹیلز جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ اب ہونا کیا ہے، ریفرنس میں ان کا نام آ گیا، بھابھی کا بھی نام ہے، سیف بھائی کے ایک صاحبزادے کا بھی نام ہے۔ اب ٹارگٹ تو انہوں نے یہ رکھا کہ سیف بھائی کو ہتھکڑیاں لگیں گی اور ہم خوش ہوں گے، سیف بھائی جیل جائیں گے تو ہم خوش ہوں گے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کیا وہ وقت نہیں آئے گا کہ کیا ان کو ہتھکڑیاں نہیں لگیں گی؟ کیا نیب چھوڑ دے گی؟ نیب نے اگر ریفرنس فائل کیا ہے ڈیو ٹو اینی ریزن، وہ کیا ریزنز ہو سکتی ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اگر آج دن تک سیف بھائی کی تو ایک ایک چیز ضبط ہوگی، کیا ان کی ایک سنگل گاڑی بھی ضبط ہوئی ہے؟ کسی جگہ پہ کوئی رپورٹنگ ان کی ہوئی ہے کہ آج ان کو شامل تفتیش کیا گیا ہے یا آج کوئی چھاپا مارا گیا ہے یا کچھ بھی کیا گیا ہو؟ دیر از نتھنگ۔ یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ آگے ٹرائل سٹارٹ ہونا ہے، ٹرائل میں یہ ساری چیزیں آنی ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہے، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے ہے کہ اس شخص پہ کیا گزری۔ اب بہت سارے لوگوں نے چونکہ مجھ سے جو کالز پہ جو مجھ سے بات کی، کسی نے کہا جی وہ یار وہ تو بڑا ہی کوئی معصوم آدمی ہے، کسی نے کہا جی وہ بہت بے وقوف آدمی ہے، کسی نے کہا یار یہ تو بڑی انہوں نے احمقانہ حرکت کی، یار وہ انہوں نے اتنا بڑا ٹرسٹ کیا۔ آپ جو مرضی اس کا نام دے دیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے جو بھی کیا کیا وہ آج ایک انچ بھی پیچھے ہٹا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ بھاگنا چاہتا تو بہت پہلے بھاگ سکتا تھا، ایون کہ کیسز ہونے کے باوجود، ای سی ایل میں نام ہونے کے باوجود ان کو یہ آفر کی گئی کہ جناب آ جائیں جناب، ہم آپ کو لانچ کے ذریعے جو ملک سے باہر بھیج دیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھائی جی میں نے پاکستان میں رہنا ہے، آئی ول فیس، میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا، میں صرف اپنی کھال بچا کے میں یہاں سے بھاگ جاؤں، وائی، میں ایسا ہرگز ہرگز نہیں کروں گا، اور اس شخص نے پروو کیا۔ تو گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ ذرا حالات و واقعات پہ نظر رکھیں۔ اب بھی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو، صرف واحد سیف صاحب کو جو ہے وہ جیل میں رکھنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے، بھرپور پلاننگ ہو رہی ہے، تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، اور ڈے بائی ڈے اس کے ثبوت آ رہے ہیں کہ خلائی مخلوق یہ کر رہی ہے اور زمینی مخلوق یہ کر رہی ہے۔ اگلی جو ویڈیو آئے گی اس میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مزید، کس کے لیے؟ زمینی مخلوق کے لیے، کس کے لیے؟ جو ان کی فیملی ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایسے ایسے دردناک واقعات ہیں، میں ڈیڈ آنیسٹلی آئی ایم ٹیلنگ یو کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں جب آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو اللہ نہ کرے کہ میں شاید ویڈیو بنا ہی نہ سکوں، مجھے شاید زار و قطار رونا آ جائے، کیونکہ میں ایک باپ ہوں، صاحب اولاد ہوں، میں ایک باپ کا درد سمجھ سکتا ہوں۔ ایک ایسا شخص کہ جس نے اتنی ہارڈ لائف گزاری ہو اپنے بچوں کے لیے، اور آج وہی بچے، مخالفت اپنی جگہ پہ، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، باپ کے لیے کیا کہا گیا؟ کہتے ہیں نا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو باپ کو اس جنت کا دروازہ بتایا گیا ہے۔ کیا صرف ماں ہی امپورٹنٹ ہے؟ وہ کیا تربیت ہے، وہ کیا چیز ہے کہ بچوں میں سے کوئی سنگل بچہ آج دن تک ان سے اڈیالہ جیل میں ملنے کے لیے گیا ہے؟ کسی نے کوئی خیر خیریت پوچھی ہے؟ بالکل نہیں۔ لیکن اسی اولاد اور اسی سابقہ بیوی کی آج بھی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے سیف الرحمن خان نیازی کو جیل میں ہونا چاہیے ہے۔ مزید چیزیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں کروں گا۔ میرے فیس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں کل سے جاگ رہا ہوں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ میرے بیٹے کی شادی تھی، تو کل بھی ذرا اس سلسلے میں انگیج تھا میں، اور رات کو بھی ہم لوگ انگیج تھے۔ تو چونکہ آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں کم از کم تھوڑی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ باقی جو اس سے اگلی ویڈیو آئے گی
اس کے اندر بھرپور طریقے سے میں کمپلیٹ ڈیٹیل دوں گا فیملی کے متعلق، کہ فیملی ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے، اور فیملی کا اس وقت کیا ٹارگٹ ہے، اور وہ کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں، اور یہ حرکتیں اینڈ ریزلٹ وہی ہے کہ میں کہتا ہوں بدقسمتی ہوگی کہ اگر ان کو آج بھی یہ بات سمجھ میں نہ آئی، تو اللہ نہ کرے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پورا کا پورا خاندان ہی پھر کسی ایک ہی بیرک میں نہ کہیں بیٹھا ہوا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ اسی طریقے سے ان کو بھی ہتھ کڑیاں لگا کے نیب کی عدالتوں میں دھکے کھاتا ہوا نہ دیکھا جائے۔ تو میں ان کی فیملی سے بھی بات کرنا چاہوں گا، ان کے لیے بھی پیغام دینا چاہوں گا، لیکن اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو ویری مچ۔